فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، قبر پرستی اس دنیا میں شرک کی بہت بڑی وجہ ہے، بلکہ اس دنیا میں شرک کی ابتدا قبر پرستی اور تصویر پرستی سے ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں قبروں کو اور مسجدوں کو دو متضاد سمت میں رکھا گیا ہے، یعنی جو کام قبر کے پاس ہو وہ مسجد قبرستان میں ہو مسجد میں نہیں، اور جو مسجد میں ہو وہ قبرستان میں نہیں۔ یعنی گویا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہے، اور جہاں مسجد ہے وہاں قبر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قبر اور مسجد دونوں ایک ساتھ ہوں، نہیں۔ جہاں پر قبر ہے وہاں مسجد کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں مسجد ہے وہاں قبر کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، اور قبرستان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مسند احمد، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم میری قبر کو میلے اور عید کی جگہ نہیں بنا لینا۔ قبرستان شہر خاموشہ اور ویران جگہ ہے، وہاں میلہ لگانا، وہاں عید جیسا ماحول پیدا کرنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول پر ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بالکل واضح معنی یہ ہے، جیسا کہ جو حدیث میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ معنی کیا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ اور ہے اور مردہ دفن کرنے کی جگہ اور ہے۔ جہاں نماز کی جو جگہ ہے وہاں پر قبر نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں قبروں کی جگہ ہے وہاں نماز کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، خصوصاً اپنے عمر کے آخری ایام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بارے میں خصوصی نصیحت فرمائی۔ حضرت جندب بن عبداللہ کی روایت ہے، مائی عائشہ کی روایت ہے، اس میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز مروی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ بیماری جس سے آپ صحت یاب نہیں ہو سکے، اس بیماری کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اور آپ جانتے ہیں جس کام پر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر لعنت بھیجیں، اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجے وہ چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ اپنی رحمت سے دور کرے انہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا جرم تھا ان کا؟ آپ نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے مجھے فاحش اور متفحش نہیں بنایا ہے، فحش کو مجھے نہیں بنایا ہے، لیکن لعن کا لفظ، لعن اللہ الیہود والنصارى، ان کا جرم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ مسجد بنا لی تھی، جہاں نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مائی عائشہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ خوف نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی لوگ سجدہ کرنے لگیں گے، آپ کی قبر پر بھی مجاور بن کر کے بیٹھیں گے، آپ کی قبر کا رخ کر کے لوگ نماز پڑھیں گے، قبلہ بنائیں گے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی
عام مسلمانوں کی قبر کی طریقے سے باہر کہیں رکھا جاتا، لیکن چونکہ یہ خوف تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایک گھر میں رکھا گیا ہے تاکہ عام آدمی، کمزور ایمان والے لوگ، اپنے دلوں کے اندر شرک کا مرض رکھنے والے لوگ آپ کی قبر تک پہنچ نہ سکیں اور آپ کی قبر کو دیکھ بھی نہ سکیں، جیسا کہ آج صورتحال ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید وعید سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شر الناس، سب سے برے وہ لوگ ہیں، سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قیامت کسی ایسے شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ کا نام لیتا ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ۔ قیامت اس وقت، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ جب باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ سب سے برے لوگ ہوں گے، ان کے یہاں حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ ذرا غور کریں، وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اور جو قبروں کو مسجد بنا لیتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات میں آپ کے سامنے کر دوں، قبر کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی نادر کتاب تحذیر الساجد جو لکھی ہے، جس کا موضوع یہی ہے کہ قبر کے پاس نماز کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کا ترجمہ عربی میں بھی ہو چکا، اردو میں بھی ہو چکا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ مرحوم نے اپنی اس کتاب کے اندر 14 صحیح حدیثیں نقل فرمائی ہیں، 14 صحیح حدیثیں، جن حدیثوں میں قبر کے پاس نماز پڑھنے، قبر پر مسجد تعمیر کرنے، قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ انہی میں سے وہ بعض حدیثیں ہیں جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ قبر کو مسجد بنانے کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ داخل ہے کہ قبر پر نماز پڑھی جائے، سجدہ قبر پر کیا جائے۔ آپ سب بیان فرمایا، لا تصلوا الی القبر ولا علی القبور، علی القبر، نہ تم قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نہ قبر کے اوپر سجدہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر کو قبلہ بنایا جائے، یعنی قبر کو اپنے سامنے، اپنے آگے کر کے اس کو سجدہ کیا جائے۔ اور تیسرا معنی قبر کو مسجد بنانے کا ہے کہ کہیں پر قبر ہے اسی کے اوپر عمارت مسجد بنا لی جائے، اس قبر والے کی برکت تاکہ اہل مسجد کو حاصل ہو۔ یہ تینوں معنی ہیں۔ اور یہ ناچیز کہتا ہے کہ اس میں ایک معنی اور بھی داخل ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر کسی عظیم اور کسی بڑے کی قبر کو داخل کر دیا جائے، یعنی اسے دفن کیا جائے کہاں؟ مسجد میں۔ تو یہ چاروں معنی داخل ہیں قبر کو مسجد بنانے کے معنی کے مفہوم میں داخل ہیں، اور علماء نے ان چاروں چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یقعد علیہ او یبنى علیہ، اور سنن ابو داؤد میں یہی روایت، اس میں اضافہ او یکتب علیہ، یعنی قبر کو چونا گچ کیا جائے، پختہ بنایا جائے اسے، یا قبر پر بیٹھا جائے۔ قبر پر بیٹھنے میں 2 معنی داخل ہے کہ قبر ہی پر بیٹھا جائے یا قبر کی تعظیم کے خلاف ہے، اور قبر کے پاس مجاور بن کر کے بیٹھا جائے، اس کی جو بھی صورت ہے، ارادہ یہ ہو کہ قبر والے کی برکت ہم تک پہنچے۔ اور تیسرا معنی، تیسری چیز کیا معنی فرمائی آپ نے؟ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، یہ کہ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے، چاہے مزار کی شکل میں ہو یا مسجد کی شکل میں ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرماتے تھے، قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرماتے تھے، قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی قبروں کو ڈھا دینے کا حکم فرماتے تھے، بلکہ اس کے لیے اپنے ہرکاروں کو بھیجا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں اونچی قبر دکھائی دے اسے ڈھا دینا ہے، برابر کر دینا ہے۔
اور یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو حیاج الاسدی سے مروی ہے وہ حدیث. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں، اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ مہم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستا. دیکھو، کوئی اگر تمہیں تمثال، تصویر، یعنی وہ جو اسٹیچو نظر آئے جو بنایا جاتا ہے، تو اس کو تمہیں مٹا دینا ہے. ولا قبرا مشرفا الا سویتا. اور اگر تمہیں کوئی اونچی قبر ملتی ہے، ذرا غور کریں، اونچی قبر ہے، اس کی بھی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی. یہیں پر میں رک کر کے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ بعض لوگوں نے مجھے بھی ٹیلی فون کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن قبور کے ڈھانے اور جن تمثال اور اسٹیچوں کے اس کے توڑ دینے کا حکم دیے تھے اور بھیجے تھے، یہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی، یہ مسلمان غیر مسلموں کی قبریں تھی. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، وہاں اس وقت مسلمانوں کی قبر کیا ہوگی. لیکن یہ بات اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کے اصل معنی سے پھیر دینا چاہتے ہیں، اور وہ معنی پہنانا چاہتے ہیں جو معنی صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کسی عالم نے نہیں لیا ہے. یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے عقیدے کو درست نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کلام پاک کی آیات کے مفہوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے نہیں بدلتے. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ کہنا کئی اعتبار سے غلط اور جھوٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فیہ ان السنت ان القبر لا يرفع على الارض رفعا كثيرا. سنت کا طریقہ یہ ہے، اسی حدیث سے استدلال کیا کہ قبر کو زیادہ بلند نہیں کیا جائے گا، صرف ایک بالشت چاہے جائے کہ قبروں پر عمارت تعمیر کی جائے، اس سے آگے بڑھ کر کے مسجد بنائی جائے اس کے اوپر، اور قبروں کو چونا گد کیا جائے اور پختہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ جن قبروں کے ڈھانے کا، جن قبروں پر عمارات اگر تعمیر ہے تو اسے ڈھا دینے کا اگر حکم ہوا تھا تو کس مقصد کے لیے ہوا تھا؟ اس کی علت کیا ہے؟ آپ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کیوں بھیجی؟ تاکہ میری امت وہ کام نہ کرنے لگے. یہ تو ہے نہیں کہ وہ لوگ شرک کریں تو وہ شرک ہے اور ہم شرک کریں تو وہ شرک نہیں ہوگا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے متنبہ کرتے ہوئے یہود اور نصارہ کا یہ عمل بتایا اور لعنت بھیجی ہے، اور اپنی عمر کے بالکل آخری مرحلے تک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، چند دن پہلے، حتیٰ کہ وفات کے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے رہے ہیں. تو اصل علت یہ ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا قبر پر عمارت تعمیر کی جائے یا وہاں مسجد تعمیر ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ قبر کی تقدیس نہیں ہونی چاہیے، اسے اتنا بابرکت نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر کے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے. بزرگوں کے پڑوس میں دفن ہونے سے، وہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے، کچھ پڑھنے لکھنے سے وہاں ہمیں ان کی برکت حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ یہی چیز آگے بڑھ کر کے ان کی عبادت، ان سے وسیلہ لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں، اور یہی چیز ہے جو سب سے پہلے شرک کی بنیاد بنی ہے. تو جب یہ علت جہاں کہیں بھی پائی جائے گی وہ چیز وہاں پر منع ہوگی. اور تیسری بات ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلاد عجم اور کافروں کے علاقے میں نہیں بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد بھیجا تھا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے.
اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ چیزیں کافروں اور مشرکوں کی قبر نہیں، بلکہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور ان لوگوں کے اندر اگر بعض وہ چیزیں پائی جا رہی کہ شرک کے بعد اڈوں کو زندہ کیا جائے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں یہ چیز بالکل عام ہے کہ بزرگوں کو مسجد میں دفن کیا جاتا ہے، ان کی قبر کے اوپر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، عمارت تعمیر کی جاتی ہے، انہی چیز کو روکنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ اور چوتھی بات آپ غور کریں گے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک علماء کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ بات ابھی اس موقع پر تفصیل سے بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے بیان کروں، ورنہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحریر الساجد کے اندر اس بات کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بس، کہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چیز رہی ہے کہ قبروں کو بلند اور پختہ نہیں بنایا جاتا کہ جہاں پر وہاں مسجد لوگ اس کی تقدیس دینے لگیں۔ چنانچہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف کے اندر علامہ البانی وہی تحریر الساجد میں نقل کر کے اسے قوی قرار دیتے ہیں۔ ایک تابعی حضرت عبداللہ بن شرحبیل وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ راشد ہیں، وہ ایک بار باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر عام جو قبور ہیں ان سے تھوڑی سی اونچی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، اس کو برابر کر دو، اس کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا یہ قبر جو ہے وہ آپ کے بیٹی ام عمرو کی قبر ہے، یہ آپ کی بیٹی ام عمرو کی قبر ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اسے بھی برابر کر دو، یہاں کسی بڑے کی قبر کو پختہ بنانے یا اونچی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، قبروں کے پاس مجاور بن کر کے بیٹھنا، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں، اور علماء نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ آج کا دوسرا کبیرہ خصوصی توجہ کا طالب ہے، خصوصاً ہم جیسے چھوٹے طلبہ کے لیے یہ خصوصی توجہ طلب ہے۔ یہ کبیرہ وہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا۔ دیکھیے ساتھیوں، علم دین حاصل کرنا ایک اسلامی فریضہ اور ایک عبادت ہے جس کا مطالبہ ہر مرد و عورت سے اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو جہاں اس علم کے طلب کا مطالبہ ہے، وہیں ہر مسلمان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے میں وہ مخلص رہے، اس میں اخلاص پایا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے علم کے حصول میں مخلص نہیں رہا، جیسے کوئی شخص علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں کوئی منصب حاصل کر لے، قاضی بن جائے، کوئی اونچا مقام حاصل کر لے، یا علم کو مال جمع کرنے کا ذریعہ بنائے، یا اس لیے کہ علم دین حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھیں، تو ایسا کام شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں اسے اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے، اور ابن النحاس نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین جو کبائر اور صغائر سے متعلق ایک بڑی عمدہ کتاب ہے اور ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، ان میں امام القیم رحمہ اللہ کے اس قول کو نقل کر کے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کرے تو یہ کبائر میں داخل ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ علم دین دنیا طلبی کے لیے حاصل کرنے میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم دین کا حصول محض دنیا کے لیے ہو، جیسا کہ اس کی دلیل بھی آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان نے علم دین حاصل تو کیا ہے لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز اپنے علم کو چھپا رہا ہے۔ علم کا چھپانا یہ اس سے پہلے عبادات عقائد کے بیان میں اس کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے میں اس سے متعلق گفتگو نہیں کرتا۔ البتہ باقی جو دو چیزیں ہیں کہ علم کو خالص دنیا کے لیے حاصل کرے، دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرے، یہ گناہ کبیرہ اور ایسا شخص سخت وعید کا مستحق ہے۔
مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص محض علم دین کو محض دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر حاصل کر رہا ہے، دنیا طلبی کے لیے حاصل کر رہا ہے، تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کرے گا. یعنی ایسے شخص کا جنت میں داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو جو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے، ایسا شخص گویا جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا. چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ. اگر کوئی شخص وہ علم ہے جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ظاہر بات علم دین ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا معاملہ ہے، یعنی عقیدے کا معاملہ ہے، عبادات سے متعلق جو علم ہے ان کو حاصل کرتا ہے. لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ اس علم کو صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ لے، دنیا کو طلب کرے. تو اللہ کے رسول بیان فرمایا، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسی پر بس نہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے. چنانچہ صحیح ابن حبان اور اس سے پہلے سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء، تم لوگ علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء سے مقابلہ کرو. وہ عالم ہے تو میں کیوں نہیں عالم ہوں، وہ عالم ہے تو اس جیسا علم میرے پاس بھی ہے. ولا لتماروا به السفہاء، اور علم دین اس لیے حاصل نہ کرو کہ بے وقوفوں سے بحث مباحثہ کرو. تم اس لیے حاصل کرتے ہو تاکہ مناظرے میں، جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ دین کے بارے میں، بعد اختلافی مسائل کے بارے میں، چاہے وہ حق پر ہیں یا نہ حق پر ہیں، کبھی بھی نہیں سوچیں گے، لیکن جہاں مناظرہ کرنا ہوا اور اپنی بات کو اوپر رکھنا ہوا تو ضرور ان کو کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو لتماروا به السفہاء ولا تخیروا به المجالس، اور اس لیے نہیں کہ تاکہ مجلس میں تمہیں اسٹیج پر بیٹھنے کی جگہ ملے. مولانا صاحب ہوں گے تو اسٹیج پر جگہ ملے گی، اور عام لوگ ہوں گے تمہیں نیچے بیٹھنا پڑے گا. مولانا ہوں گے انہیں کرسی ملے گی، نیچے باقی دوسرے لوگوں کے زمین پر بیٹھنا پڑے گا. تو ولا تخیروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار، فمن فعل ذلك فالنار النار، لیکن جس نے ایسا کیا اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، آگ ہے، آگ ہے. ایک اور حدیث سنن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جس نے علم دین کو اس لیے سیکھا تاکہ بیوقوفوں سے بحث مباحثہ کرے، اور لیباہی به العلماء، یا علماء کا مقابلہ کرے، ان پر فخر کرے کہ ان عالم کو کیا آتا ہے، ان کی کتاب کیا ہے، میری کتاب دیکھو اس میں کتنا فائدہ ہے، ان کی تقریر کو کیا سنتے ہو، آؤ جو وہ بیان کرتا ہے اس سے اچھی تقریر ہم تم کو سنا دیتے ہیں. تو لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ، تاکہ، یا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے کہ ہاں بھائی یہ عالم ہے، یہ اچھا طالب علم ہے، دیکھو اس نے یہ تو وہ مسائل بیان کر رہا ہے کہ آج تک ہم نے کسی عالم سے سنا نہیں ہے، جیسا کہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا فہو فی النار، وہ شخص کیا ہے، جہنم میں ہے. بلکہ ساتھیوں یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مبغوض تھا اس کا اندازہ اس چھوٹے واقعے سے لگائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور علامہ البانی نے اسے صحیح الترغیب والترہیب میں الطبرانی کبیر کے حوالے سے نقل کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رات کے وقت بیدار ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ یا کوئی اور واقعہ رہا ہو، اور 3 بار آپ نے فرمایا، یعنی رات میں اچانک بیدار ہوئے اور 3 بار فرمایا اللہم حل بلغت. اس موضوع کی قباحت پر کو سوچیں آپ، ہمارے طلبہ علم ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ علم دین کے حصول کا جو مقصد ہے اس پر توجہ نہ کی جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اس کے حصول میں، اس کے پہنچانے میں
لوگوں کی اصلاح میں اخلاص کو مد نظر رکھا جائے، وہ اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قبیح تھی کہ آپ خواب سے بیدار ہوئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ تعالیٰ کیا ہم نے لوگوں تک یہ بات پہنچا نہیں دی تھی کہ دین علم کو دنیا کے لیے حاصل کرنا، فخر و مباحات کے لیے حاصل کرنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حاصل کرنا، یہ ایسا عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، تو اے اللہ کے رسول کیا ہم نے یہ بیان نہیں کر دیا تھا؟ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے، آپ بڑے ہی گریوزاری سے کام لیتے اور بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اللہم حل بلغت تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی دعوت پہنچا دی ہے، آپ اسے پہنچانے میں بڑے حریص اور بڑے خواہش مند رہے ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، آپ بہت ہی کوشش سے یہ کام کر رہے تھے، آپ نے اللہ کا پیغام اچھی طریقے سے پہنچا دیا، جو 2-3 بار یہ بات کہی، بڑی لگن سے آپ نے یہ کام کیا ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَظْهَرَنَّ الْإِيمَانُ حَتَّى يَرُدُّ الْكُفْرُ إِلَى مَوْضِعِهِ، یاد رکھو ایمان کو غلبہ حاصل ہوگا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ لوٹ جائے گا، اور اسلام کے لیے پھیلانے کے لیے لوگ سمندر کا سفر کریں گے۔ اور پھر آگے آپ نے کیا فرمایا، پھر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ کی پناہ کہ ہم اور آپ اس وقت کو پا لیں، اور اگر وہ وقت ہم کو ملا ہوا ہے تو اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اصلاح فرمائے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری امت کے اوپر کہ لوگ قرآن سیکھیں گے، اسے پڑھیں گے اور لوگ اسے پڑھائیں گے، پھر فخر کے طور پر کہیں گے ہم نے قرآن کو پڑھا اور اسے پڑھایا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھا اور اسے سکھایا ہے، پھر کہیں گے وہ کون شخص ہے جو ہم سے بہتر اور ہم سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ایسے جو لوگ ہوں گے جو فخر کریں گے دینی علم دین کے اوپر فخر کریں گے، قرآن کی تلاوت، اس کے سمجھ، اس کی تحریر اور اس کی تقریر پر فخر کریں گے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اصحاب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ورنہ بظاہر ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو دھیان رکھو یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی کہنے تو مسلمان ہی ہوں گے، غیر مسلم نہیں ہوں گے، اور یہ جہنم کے ایندھن ہیں، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بلکہ ساتھیوں علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اگر نہ کہیں لیکن یہ تو ضرور کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتنہ قرار دیا ہے۔ فتنہ کا معنی کیا ہے کہ لوگ اگر دنیا کے لیے علم حاصل کیے تو گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، بدعات کے اندر مبتلا ہوں گے، شرک اور کفر ان کے اندر دوڑ آئے گا اور شیطان ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لے گا، شیطان کے چہرے وہ لوگ بن جائیں گے۔ کب؟ جب علم دین کو وہ لوگ دنیا کے لیے حاصل کریں گے۔ ایک اثر جو مسند دارمی کے اندر اور مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے عبداللہ ابن عمر مسعود سے مروی ہے، علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیف انتم، اے میرے ساتھیو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لبستکم الفتنہ، لبستکم فتنہ، جبکہ فتنہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے شاید وہ وقت آ چکا ہے۔ آج اس رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کم کر رہے ہیں، رمضان میں عبادت طرف توجہ کم ہے، اور ظالموں نے جو امت مسلمہ کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے، آج اس کے بارے میں لوگوں کی توجہ زیادہ، اسی میں زیادہ بول رہے ہیں، اسی کے بارے میں زیادہ لکھ رہے ہیں، اور اسی کے دیکھنے میں اپنا زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں۔ کوئی اس طرف سے تعجب ہے کہ اہل سنت ہی میں سے اپنے کو اہل حدیث کہنے والے لوگ کوئی اس طرف کوئی اس طرف سے بات کر رہا ہے، تو یہ فطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم دین کا جو صحیح مقصد اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیف انتم اذا لبستکم الفتنہ، اور فتنہ ہوگا یحرم فیہ الکبیر ویربو فیہ الصغیر، بڑا انسان اسی میں بوڑھا ہو جائے گا، یعنی ایک لمبی مدت ہوگی اس فتنے کی،
وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، اور بچہ چھوٹا اسی میں پروان چڑھے گا. وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، لوگ اسے سنت بنا لیں گے، سمجھیں گے اصل دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، اصل دین کا کام تو یہ ہے. فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، اگر اسے بدل دیا گیا، کوئی اس کے خلاف چلنے لگا تو لوگ کہیں گے اس کا منہج صحیح نہیں ہے، سنت بدل گئی ہے. ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں نے کہا متى ذلك یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ کب ہوگا؟ تو اس صحابی رسول حبر امت، عالم امت، جس کے چوٹی کے شاید صحابہ میں چند لوگ ہوں جنہیں انگلیوں پر، ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکے خلفائے راشدین وغیرہ کے علاوہ، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ اذا کثرت قراءکم وقلت فقہاؤکم، جب پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن سمجھنے والے، دین کو حقیقی سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے. وکثرت امراؤکم، تمہارے لیڈر اور نیتے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. وقلت امناؤکم، اور ان میں امانت دار لوگ بہت کم تم کو ملیں گے. والتمست الدنیا بعمل الآخرہ، اور جن چیزوں کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنا چاہیے انہیں میں علم دین بھی ہے. اسی لیے حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس اثر کو کس بارے میں نقل کیا ہے؟ اس بارے میں کہ جب دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے تو وَالْسُبَثَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کو حاصل کیا جانے لگے گا آخرت کے جو کام ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں، دنیا کے لیے علم حاصل کرنے کے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان علم دین حاصل کرنے، علم دین کی ترویج وغیرہ میں اخلاص کو مد نظر نہ رکھے اور اس کے اندر سے غائب ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے. بات لمبی ہو گئی، میں اس سلسلے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد وغیرہ میں، مسند ابو یعلا اور امام بیہقی کی شعب الایمان وغیرہ میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے جبڑوں کو میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے طلبہ اس حدیث پر غور کریں. میرا گزر قیامت کے دن معراج کی شب ایسے لوگوں پر ہوا جن کے جبڑوں کو کینچی سے، آگ کی کینچی سے، عام کینچی نہیں، آگ کی کینچی سے پھاڑا جا رہا تھا. ہم نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بیان فرمایا ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے خطیب لوگ ہیں، دنیا کمانے والے ہیں کہ خطابت کو، اپنی تقریروں کو ایک پیشہ بنا لیا ہے. کس چیز کا؟ دنیا حاصل کرنے کا. تقریر کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ کہا جائے کہ ہاں یہ اچھا خطیب ہے، یہ اچھا مقرر ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے خود خطابت کا انجام دیتے تھے. کانوا یأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیا کرتے تھے. وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے، جانتے تھے کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ دنیا کے لیے کام کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ علم دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فائدہ پانے کے لیے، دنیا طلب کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا، یہ چیز ان کبائر میں داخل ہے جو بقول امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اکبر الکبائر میں ہے، جس سے پرہیز ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.